درس قرآن تفسیر تبیان القرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بلند اور ممتاز ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں سردار انبیاء کی بیوی ہونے کے شرف سے نوازا ہے اور تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ پیش کرو گی تو تمہیں ثواب بھی دوگنا ملے گا، اور بالفرض اگر کوئی نامناسب حرکت سرزد ہوگی تو سزا بھی دوگنی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب حاصل ہو اس کو اتنا ہی تقوی، طہارت اور پرہیزگاری و احتیاط کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد خاص طور پر عورتوں کی اصلاح کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں جن پر عمل کرنا اگرچہ سب مسلمان عورتوں پر لازم ہے، لیکن ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ ہدایات اس لیے دی گئی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ زندگی کا نمونہ مسلمان عورتیں دیکھیں گی تو وہ خود ہی اس کی پیروی کریں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان کے لیے نمونہ ہے۔ نیز اس میں بھی اس پر بھی تنبیہ ہے کہ جو اعمال و احکام سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں ان پر عمل کا اہتمام ازواج مطہرات کو دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ علماء، مشائخ اور دینی پیشواؤں کو خود بھی اور ان کی اولاد و خواتین کو بھی عام مسلمانوں کے مقابلے میں دینی احکام اور تقوی و طہارت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے طرز زندگی کا اثر عوام پر بہت جلد اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو کہ ایسا شخص بری لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہے، اور معقول بات کہو۔ یہ پہلی ہدایت ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی غیر محرم مرد سے پردہ کے ساتھ بات کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن بات کرنے میں عورت کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے اس مرد کے دل میں اس کی طرف سے کوئی میلان نہ پیدا ہو۔ نزاکت و لطافت والے پرکشش لہجے میں گفتگو نہ کرے، بلکہ کسی بد اخلاقی کے بغیر روکھے پھیکے انداز میں اپنی بات کہہ دے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امہات المؤمنین کو اگر غیر محرم مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تاکہ آواز بدل جائے، اور اسی وجہ سے عورت کے لیے اذان دینا منع ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب عام بول چال
اور روزمرہ کی ضروری گفتگو میں بھی عورتوں کو یہ ہدایت ہے تو غیر مردوں کے سامنے ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی میں اور اسکولوں و کالجوں کے پروگراموں میں اسٹیج پر تقریر کرنا، اشعار پڑھنا اور گانا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنا برا اور کس قدر ناپسندیدہ ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت، اور تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اس آیت نے یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ان کی اصل جگہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کو صرف ضرورت ہی پر گھر سے باہر پورے پردے کے ساتھ اس طرح نکلنا چاہیے کہ پورا بدن ایسے نقاب یا چادر سے ڈھکا ہوا ہو جس میں کوئی کشش نہ ہو، اور بلا سخت اور شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس آیت نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ عورتوں کو اپنے گھر کی چہار دیواری ہی میں رہ کر اپنے گھریلو کاموں اور اولاد کی پرورش اور تربیت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہی ان کی سب سے بڑی انسانی خدمت اور فرض نماز اور روزہ وغیرہ عبادتوں کے بعد یہی ان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ محض مال اور جاہ کی خواہش اور طلب میں نوکری اور ملازمت، اسمبلی اور پارلیمنٹ وغیرہ کی ممبری، اسکولوں اور کالجوں وغیرہ میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم اور گھر سے باہر کی دوسری تمام سرگرمیاں خواہ وہ دین ہی کی خدمت کے نام پر کیوں نہ ہوں، عورتوں کی پیدائش اور زندگی کے اصل مقصد کے بھی خلاف ہے۔ اس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی اور آخرت کی تباہی تو ہوتی ہی ہے، گھریلو زندگی کا سکون اور اطمینان بھی برباد ہوتا ہے اور سماجی توازن بھی بگڑتا ہے، جیسا کہ آج سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ البتہ ضد اور ہر دھرمی سے کوئی نہ مانے تو اس کی بات دوسری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت چھپ کر اور پردہ میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو راستے میں مردوں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ عورتوں پیچھے ہو کر چلو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستوں کے بیچ میں چلو، تم راستے کے کنارے چلو۔ آپ کے اس حکم کے بعد عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ بالکل دیوار سے مل کر اس طرح چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار سے اٹک جایا کرتے تھے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تیسری ہدایت، اور پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ پہلی جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے عرب میں اور دنیا کے دوسروں ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں بے پردگی اور بے حیائی عام تھی۔ اور تبرج کا مطلب ہے بن ٹھن کر، بناؤ سنگار اور میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے نکلنا، اور عورت کا مردوں کے سامنے اپنے جسم اور حسن کو ظاہر کرنا جس سے مردوں کو اس کی طرف خواہش ہو۔ اس زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے بے پردگی کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح سے نہ نکلو جس طرح پہلی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردگی اور بناؤ سنگار کے ساتھ نکلا کرتی تھیں۔ بن سنور کر چہرہ اور بدن کے حسن کو میک اپ کر کے نمایاں کرنا اور تنگ و چست اور باریک
اور چھوٹے لباس پہننا اور ناز و لچک کے ساتھ چلنا ایک شریف اور مسلمان عورت کا کام نہیں ہے، بلکہ سر، چہرہ، بازو اور پورا جسم خوب اچھی طرح ڈھک کر بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس پہن کر پورے پردہ کے ساتھ نکلو۔ پہلی جاہلیت کے لفظ میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے کی بے حیائی اور ننگے پن کی شکل میں دوسری جاہلیت آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جس نے پہلی جاہلیت کو بھی پیچھے کر دیا ہے۔ اب اس کا کلچرل، ثقافت، تہذیب جدید اور آرٹ وغیرہ جو کچھ اور جیسا کچھ بھی خوشنما اور دل فریب نام رکھ لیا جائے، لیکن ہے وہ جاہلیت ہی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ چوتھی ہدایت، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، یعنی دوسروں سے زیادہ تم ان اعمال و احکام کی پابندی کرو، کیونکہ تم نبی کی زیادہ قریبی ہونے کی وجہ سے ساری امت کے لیے نمونہ ہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاک صاف رکھے۔ عربی زبان میں اہل بیت یعنی گھر والوں کا مطلب بالکل وہی ہے جو اردو زبان میں ہے۔ جب کوئی گھر والوں کا لفظ بولتا ہے تو اس میں اس کے بیوی، بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ بیوی کو الگ کر کے بچوں، نواسوں اور داماد وغیرہ کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ صحابہ اور تابعین اور تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ البتہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، کیونکہ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور ان کو چادر میں ڈھانپ لیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ دوسری بات کہ خوب پاک و صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے بلند درجہ کے متقی پرہیزگار بن جائیں کہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گندگی ان سے دور ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم ہو جائیں جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں، ورنہ تو اہل بیت ہی بلکہ وضو، غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم اللہ کی ان آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یاد رکھو۔
یہ پانچویں ہدایت۔ آیات اللہ سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ اور اذکرنا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان آیتوں اور سنت کے باتوں کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، کیونکہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں ان کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے تم پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے گھر میں قرآن و سنت کی باتیں سنو اور دیکھو، اس کو امت کے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہا کرو اور ان کو سکھاتی رہا کرو، کیونکہ تم کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات اور باتیں معلوم ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کو نہ معلوم ہو سکیں گی۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، پورا باخبر ہے، یعنی وہ پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔